شہرت ایک دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف تو یہ عطیہ خداوندی ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، دوسری طرف یہ ایسا نشہ ہے کہ اگر چڑھ جائے تو اس کا انجام بخیر نہیں ہوتا۔ وہ شخص جس سے بے انتہا شہرت مل جائے وہ خود کو درست اور اپنے مخالفوں کو غلط سمجھتا ہی نہیں، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی شہرت کی اصل وجہ اس کا درست ہونا ہے، اور یوں اس کا ایمان بن جاتا ہے کہ اس کے مخالف لازمی طور پر غلط ہیں۔ دراصل فہم کے اندر یہی تبدیلی وہ نشہ ہے جس کا شکار بڑے بڑے مشہور لوگ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ شہرت کو اگر سنبھال کر چلا جائے تو مرجع خلائق یعنی عوام کا پسندیدہ خدا کا بھی پسندیدہ ہوتا ہے، لیکن شہرت کا نشہ دماغ کو ایسا چڑھتا ہے کہ غلطیوں پر غلطیاں کرواتا ہے، اور بالآخر یہی غلطیاں اس مشہور ترین شخص کو لے ڈوبتی ہیں۔ آج جو لوگ شہرت کے بگٹٹ گھوڑے پر سوار ہیں، انہیں اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچ کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ 1930 اور 1940 کی درمیانی دہائی میں ہندوستان میں بالعموم اور پنجاب میں بالخصوص خاکسار تحریک کو عروج حاصل تھا۔ خاکی کپڑے پہنے بیلچے اٹھائے مسلمان ہر شہر اور ہر گاؤں میں چپراست کرتے ہوئے پریڈ کرتے تھے۔ خاکسار تحریک کے بانی علامہ عنایت اللہ مشرقی بہت بڑے ریاضی دان تھے۔ برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی سے اعزاز کے ساتھ ڈگری لی اور ہندوستان واپس آ کر مسلم نشست ثانیہ کا مقدس مشن شروع کر دیا۔ وہ بہت مقبول تھے، سارے مسلمان ان کو ہیرو جانتے تھے۔ انہوں نے تذکرہ نامی کتاب لکھی تو نوبل پرائز کے لیے نامزد ہو گئے۔ غرض کہ ان کی ذہانت، ان کی شہرت اور ان کی دن رات محنت میں کسی کو کلام نہ تھا۔ لاکھوں لوگ ان کے اجتماعات میں شامل ہوتے۔ ڈسپلن اتنا تھا کہ لیٹ آنے پر علامہ کو بھی کوڑوں کی سزا مل جاتی تھی۔ سب ٹھیک ہو جا رہا تھا کہ انہوں نے 19 مارچ 1940 کو لاہور میں برطانوی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس غلط فیصلے کے نتیجے میں 32 لوگ خون میں نہا گئے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ تعداد سینکڑوں میں تھی۔ علامہ مشرقی گرفتار ہو گئے۔ بظاہر اس واقعے سے خاکسار تحریک کو اور مضبوط ہونا چاہیے تھا، شہرت میں مزید اضافہ ہونا چاہیے تھا، مگر ہوا اس کے بالکل الٹ، اور یہی واقعہ خاکسار تحریک کے زوال کا نقطہ آغاز بن گیا۔ اس واقعے کے صرف 3 دن بعد قائد اعظم لاہور آئے، خاکسار تحریک کے زخمیوں کی عیادت کی اور پھر منٹو پارک میں اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرائے بغیر ہزاروں افراد کا پرامن اجتماع کیا، قرارداد پاکستان منظور کی اور یوں پاکستان کی بنیاد پڑی۔ مارچ 1940 کے اسی ایک ہفتے میں تشدد کے ایک واقعے نے خاکسار تحریک کو زوال آشنا کر دیا، اور اسی ہفتے کے ایک پرامن اجتماع نے پنجاب میں مسلم لیگ اور جناح کی مقبولیت کی بنیاد رکھ دی۔ فاتاب رویا اول الابصار، آنکھ والو عبرت حاصل کرو کہ مزداق ضروری نہیں کہ خون بہنے سے انقلاب آئے۔ اقتدار کے شہر کوفہ میں آج کل چائے کی پیالی میں طوفان لانے والوں کا خیال ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے احتجاج میں مظاہرین کا خون بہہ گیا تو ملک میں انقلاب آ جائے گا، عوام اٹھ کھڑے ہوں گے اور یوں حکومت ٹھہر نہیں سکے گی۔ مگر بعض اوقات خون بہنے کا الٹ نتیجہ 1940 کی خاکسار تحریک والا ہوتا ہے۔ اسی طرح 1919 میں جلیانوالہ باغ میں سینکڑوں لوگ اندھی گولیوں کا نشانہ بنے۔ جدید تحقیق کے مطابق ان کی تعداد 200 سے زائد تھی۔ یہ برطانوی حکومت کا انتہائی ظالمانہ اقدام تھا، اور اس سے جو خوف پیدا ہوا اس کی وجہ سے ہندوستان کو آزاد ہونے کے لیے مزید 28 سال لگ گئے تھے۔ پاپولر لیڈر کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی حکمت عملی میں تشدد کو نہ آنے دے، وگرنہ تحریک ہائی جیک ہو جاتی ہے۔ بین الاقوامی منظر پر نظر دوڑائیں تو وہاں بھی شہرت کا نشہ بڑے بڑوں کو کھا گیا۔ جرمنی کے ایڈولف ہٹلر کا نام آج کل تو بدنام ہے، لیکن ایک زمانے میں جرمنی میں اس کا توتی بولتا تھا۔ وہ فوج میں معمولی کارپورل تھا، مگر وطن پرستی اور ورسائی معاہدے کے خلاف چلائی گئی مہم نے اسے زیرو سے ہیرو بنا دیا۔ عالمی استحصال اور صہیونی عزائم کے خلاف اس کے نعرے اس قدر مقبول تھے کہ وہ جلسے میں تقریر کرتا تو خواتین زاروں زار روتیں اور جوش میں آ کر اپنے زیورات تک ہٹلر کی طرف پھینک دیتی۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ پورے جرمنی میں کوئی ایک آواز بھی ہٹلر کے خلاف نہیں اٹھ سکتی تھی۔ کیا جرنیل اور کیا پارلیمنٹیرین، سب اسی کو دیوتا مانتے تھے، مگر پھر یہ شہرت اس کے دماغ کو چڑھ گئی اور اس نے دنیا کو فتح کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ آخری غلطی روس پر حملہ تھا۔
बदकिस्मती का आगाज हुआ तो शिकस्त पर शिकस्त होने लगी। रूसी फौजें बर्लिन के करीब पहुंची तो हिटलर एक बंकर में पनाहगज़ीन हो गया, मगर हीरो का नशा वहां भी नहीं उतरा। बंकर से भी जनरलों को उल्टे सीधे अहकामात जारी करता रहा, मगर सब कुछ बिखर चुका था। हीरो की ये खराबी ये होती है कि वो शिकस्त को न कबूल करता है और न इसका हौसला होता है कि मुश्किलात पर काबू पाकर नॉर्मल रह सके। बिलाखिर अपनी महबूबा ईवा ब्राउन के साथ खुद और इसे गोली मारकर खुदकुशी कर ली। कहाँ गई वो शोहरत, ताकत और खुद एतमादी? अगर मुज़ाकरात कर लिए होते, जारहियत ना की होती और हर किसी को अपना मुखालिफ ना बनाया होता तो हिटलर का अंजाम ये ना होता। एक ज़माने में हिंदुस्तान में मुसोलिनी के बारे में भी ये बड़ा रोमांस था। मुसोलिनी 21 साल तक इटली का वज़ीर आज़म रहा। मुसोलिनी ने भी कौमी जज्बात को भारा। हिटलर की तरह मुसोलिनी ने भी प्रोपेगेंडे से काम लिया और एक मजबूत बयानिया बनाया। हिटलर और मुसोलिनी दोनों में करिश्मा था, दोनों बेहतरीन मुकर्रिर थे, दोनों आमिराना सोच के मालिक थे, दोनों तौसीक पसंदाना हुब्बुल वतनी के कायल थे। मुसोलिनी का अंजाम यह हुआ कि समुश्तई रजूम ने गोली मारकर हलाक कर दिया। मुस्लिम दुनिया में भी ऐसे मकबूल और मशहूर लोगों का अंजाम बखैर नहीं हुआ। आजकल तजादिस्तान में एक बार फिर शोहरत और ताकत की पंजा आजमाई जारी है। 15 अक्टूबर को यह मैच पड़ेगा या ठंडा हो जाएगा, इसका तो अभी इल्म नहीं, लेकिन ये तय है कि PTI 9 मई के बाद से एहतजाज की जिस रविश पर चल पड़ी है, इसका तारीख में अंजाम अच्छा नहीं हुआ। हो सकता है कि तहरीक इंसाफ वाकई अवामी ताकत से कोई इनकलाब ले आए, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ जैसा कि माजी में हुआ है तो फिर PTI को इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। मेरी ज़ाती राय में तो PTI से नरमी का सलूक होना चाहिए। बानी PTI को रियायतें मिलनी चाहिए। बावजूद इसके जारहाना पॉलिसी के रियासत को इसके साथ मुशफ़िकाना सलूक करना चाहिए, मगर रियासत और ताकत की सोच मेरी तरह की नहीं होती। ताकत के भैंसे को अगर बार बार तशद्दुद का सुर्ख कपड़ा दिखाएं तो वो भड़क कर हमला करता है। काश ऐसा ना हो। तारीख का लिखा मगर रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह होता है। तहरीक इंसाफ के पॉलिसी साज दीवार पर लिखी हुई तहरीर को क्यों नहीं पढ़ते? क्यों ताकत के भैंसे को बार बार सुर्ख कपड़ा दिखा रहे हैं? सियासी जमातें इस काबिल नहीं होती कि रियासत का हमला बर्दाश्त कर सकें। शोहरत बड़ी चीज़ है, मगर ताकत के मुकाबले में इसका जीतना मुश्किल होता है।